بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ان جرائم کی فہرست طول طویل ہے جن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان میں ظلم کو سر فہرست رکھا ہے اور واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انعام کی 45 نمبر آیت ہے۔ قوموں کی جڑ ظلم کی وجہ سے کٹتی ہے، اور وہ ان اقوام کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ کاف کی 59 نمبر آیت ہے۔ یہ ان قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات ہیں جنہوں نے جب ظلم و ستم پر کمر باندھ لی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ دوسری جگہ، اگر یہ لوگ تاریخی نوشتوں سے پوچھیں گے تو وہ انہیں بتائیں گے کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والوں کو ہمارے قانون مکافات نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر دیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ظلم اور ناانصافی کی روش اختیار کر رکھی تھی۔ وہ ایسی اجڑیں کہ ان کے سر بفلک عمارات اوندھی ہو کر گر پڑیں، ان کے کنویں بیکار ہو کر رہ گئے، ان کے مستحکم قلعے کھنڈرات بن گئے۔ آگے 2 آیات ہیں، یہ سورہ حج کی 45 اور 46، ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ کیا یہ لوگ ان علاقوں میں چلے پھرے نہیں کہ ان اقوام گزشتہ کے عبرت انگیز انجام کو دیکھ کر ان کے دلوں میں عقل و فکر سے کام لینے کی صلاحیت بیدار اور ان کے کانوں میں بات سننے کی استعداد بروئے کار آئے؟ بات یہ ہے کہ یہ جب کوئی شخص حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ماتھے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ تو بدستور بینا ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اور اس طرح ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ یہ سینے میں دل جو ہے جس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ کتنا اہم ہوتا ہے باڈی کے لیے، اس کا ایک لمحے کے لیے اس کا بند ہو جانا، انسان مر جاتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ادراک جو ہے، جو مائنڈ ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد اقوام سابقہ کی عبرت موز داستانیں بیان کرنے کے بعد اسی حقیقت کو دہرایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظالمون، یہ قصص کی 59 نمبر آیت ہے۔ یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم کسی قوم کو تباہ کر دیں بجز اس کے کہ وہ ظالم ہو، ہم ظالموں کو ہی تباہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، 59 نمبر قصص۔ اس حقیقت کو سامنے لانا چاہتے ہیں ہم کہ قوموں کا عروج و زوال ان کے اپنے اعمال سے وابستہ ہے، ان کی تقدیر لکھی لکھائی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اسے خود اپنے ہاتھ سے لکھتی ہیں۔